اظہار رائے آزادی جو ہے کہ آپ اپنی خیالات کا اظہار کریں، یہ ایک آئینی حق ہے، لیکن یہ آئینی حق آپ کو نہیں ہے کہ آپ اداروں پہ حملے کریں، کیونکہ یہ پھر اظہار انتشار ہے۔ یہ آپ جب اداروں پہ حملے کرتے ہیں تو آپ اداروں کو کمزور کرتے ہیں، اور جب سرکردہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، ابھی پی ٹی آئی ابھی ریسنٹلی تک 2 صوبوں میں ان کی حکومت بھی تھی، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، تو جب وہ اور اٹیک کرتی ہے اداروں کو تو وہ انتشار کو دعوت دے رہی ہے، کیونکہ وہ انارکی کو دعوت دے رہی ہے، اداروں کو کمزور کر رہی ہے۔ اور پاکستان کی یہ جو تنزلی ہے، یہ جو ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو 2014 سے یہ انتشار کی سیاست شروع ہوئی۔ یہ انتشار کی سیاست نے ہماری معیشت کو انتشار میں ڈالا، معیشت کو جب انتشار میں ڈالا، اب ہماری ریاست جو ہے وہ انتشار میں جا رہی ہے۔ تو اب یہ خدشات جو ہیں اور جو معاملات ہیں، یہ اب ریاست کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس پورے کے پورے ٹرینڈ کو ریورس کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں آگے بات کروں گا۔ لیکن یہ اس کی نشاندہی شاید میں دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن شاید میں سب سے پہلے تھا جو میں یہ کہتا تھا الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے، جب عمران خان نے اسی الیکشن کمیشن پہ اس خوف سے کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ شاید اس کے حق میں نہ آئے، تو اس نے فرنٹل اٹیکس کیے، ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کی، ان کے سامنے پروٹیسٹ کیا اسمبلی کے الیکشن کمیشن کے سامنے، ان کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کیا۔ یہ کس شخص کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں؟ جس کو انہوں نے خود نامنیٹ کیا تھا، جس کے جب ایز پرائم منسٹر وانا میں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پریویس جو الیکشن کمشنر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کو سن رہا تھا اور انہوں نے بڑے فیصلے دیے جو حق پہ تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، یہ جو اب الیکشن کمشنر ہیں، یعنی موجودہ الیکشن کمشنر، یہ بہت زبردست ہیں، یہ بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل ہیں۔